وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات يمرها. دار الہدیٰ ہے ملت بیضا کا ستارہ. شیخ محترم فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول احمد حفظہ اللہ کے رشحات قلم کا ایک کلام اور امت مسلمہ کے نام ایک عظیم پیغام آپ نے سماعت کیا. سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند جماعت کے مؤلف باحث محقق و ادیب فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین مقبول احمد اپنے تاثرات پیش فرمائیں گے. فلیتفضل مشکورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واما بنعمت ربک فحدث. حضرت صدر گرامی، استاذ محترم، علماء کرام، دور اور قریب سے آئے ہوئے ہمارے سامعین، ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مبارک مجلس میں شرکت کا موقع دیا جس کی یہ آواز قرآن کی طباعت، یہ دل کو چھو لینے والی آواز ہے. میں کسی کے کہنے پہ کبھی کوئی شاعری نہیں کی ہے، لیکن جب اس کو سنا تو میں نے شاعری کر ڈالی. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اب میرے پاس ایک دو چیزیں کہنے کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ کی تلاوت فرماتے تھے ان الحمد للہ، اور اس کے بعد اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے علماء کرام کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں روزہ، نماز، حج کی نصیحت نہیں فرماتے تھے، لیکن ثابت ہے حدیث سے کہ ہر خطبے میں آپ یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لماذا هذا؟ لأنه منہجنا وشعارنا. لہذا اپنا منہج اور اپنے شعار کا تکرار ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے سامنے سے یہ حقیقت غائب نہ ہو. ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی ہماری وراثت ہے، یہی ہماری وراثت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. یہی ہماری وراثت ہے. آج وراثت اولیٰ قرآن مجید کے بارے میں اتنی گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ اس مبارک جگہ کو اس کی طباعت کا مرکز بنائے اور انشاءاللہ ہمت مردہ مدد خدا وہ مرکز قائم ہوگا. اسی طرح سے احیاء سنت کو ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اس علاقے کی تاریخ ذہن میں آتی ہے تھوڑی بہت جو میں نے پڑھی ہے. 250 سال پہلے احیاء سنت کی تحریک یہاں پیدا ہوئی. تحریک شہیدین کے لوگ یہاں پر آئے. مولانا عنایت اللہ صادق پوری، مولانا محمد علی رام پوری، یہ تحریک شہیدین سے متعلق لوگ تھے. وہ آئے اور ایک دنیا آباد ہوئی. یہاں تک کہ اس وقت کے نظام حیدرآباد کے چھوٹے بھائی مبارز الدولہ اس تحریک سے متاثر ہو گئے اور یہاں تک جوش جذبہ پیدا ہوا کہ لوگ سمٹ کر کے علاقوں صوبوں سے آنے لگے کہ نئی حکومت قائم کر دی جائے گی. انگریزوں نے وہابیت کا الزام لگا کر کے اور انقلابی کوشش میں ملوث ہونے کی وجہ سے گولکنڈہ قلعے میں بند کر دیا اور 13-14 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی. ان لوگوں کی قربانیاں ہیں. اس کے 100 سال کے بعد ہمارا
جنوبی ہند کا ازہر دارالسلام عمر آباد قائم ہوا 1924 میں 1924 میں، اس کے تقریباً 100 سال کے بعد پھر جامعہ محمدیہ رائے درگ قائم ہوا 2 سال کے بعد. اور ہم تو سمجھتے تھے کہ بس یہی سب ادارے ہیں، لیکن تاریخ کا مطالعے سے معلوم پڑتا ہے کہ بہت قدیم تاریخ احیاء سنت کی یہاں سے اٹھی ہے. اور بڑے بڑے علماء، آپ کتابیں پڑھیے، ابھی مولانا عبدالوہاب جامعی حفظہ اللہ شاید نہیں موجود ہیں، ان کی نئی کتاب آئی ہے جنوبی ہند میں اہل حدیث، تاریخ اہل حدیث کے گمشدہ اوراق. جب وہ خود کہہ رہے ہیں گمشدہ اوراق، تو ہم لوگ شمال کے رہنے والے کیا جان پائیں گے؟ لیکن کتاب پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ کتنی کتاب و سنت کی کیسی مؤثر تحریک یہاں سے اٹھی ہے. میرے بھائیوں، دعا کریں. میں ایک چیز بتا دوں، مجھ کو جو تقریر کرنی تھی، میں نے اپنے اشعار میں اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، اور جو میں نے لکھنا تھا وہ لکھ دیا. اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ادارہ کسی ایک آدمی کا ادارہ نہیں ہو سکتا. ایک آدمی قائم کر کے اس کو ہمیشگی بخشنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں کے ساتھ، اپنے مال و ثروت کے ساتھ اس میں شریک ہوں. میں ایک حقیقت بیان کر دوں، کرونا سے پہلے کی بات ہے، اور آپ کے صوبے سے ملا ہوا صوبہ، میں نام نہیں لیتا، وہاں پر گیا اور ایک میٹنگ تھی جس میں میں سمجھتا ہوں ایک ہوٹل کے کمرے میں تقریباً 20 سے 25 آدمی صرف تھے. میں تھا، ایک مولوی صاحب اور تھے. تو کہا شیخ آپ تھوڑی سی نصیحت کر دیجئے، ہم چندہ کرنے جا رہے ہیں. تو ہماری زبان پتہ نہیں ان لوگوں نے سمجھی کہ نہیں سمجھی، کچھ اردو کچھ عربی میں نے کہی. اور تھوڑی دیر کے بعد، میں سمجھتا ہوں 15-20 منٹ کے اندر، اس کے ذمہ دار نے کان میں میرے کہا کہ مولانا 3 کروڑ کا چندہ ہو گیا ہے. یہیں آپ سے متصل صوبہ ہے. لہٰذا اس جیسے کام کے لیے اس چیز کی بھی ضرورت ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس سے بہتر کام نہیں ہوگا. جن کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی توفیق دی ہے، دامے درمے سخن قدمے، اس ادارے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے اور اس کے روح رواں ڈاکٹر پرویز احمد ناقوا عمری مدنی حفظہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ داد رسی فرمائے، ان کی مدد کرے، اور ایک دنیا ان کی تائید کے لیے کھڑی ہو اور یہ ادارہ قائم ہو جائے. میں ابھی سے اعلان کرتا ہوں کہ اگر میرے ذریعے کبھی کبھار بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن شائع کروا دیجئے، اپنی نگرانی میں ادارہ قائم ہوگا، تو میں ہر چیز ان کے سپرد کر دوں گا اور تحویل کر دوں گا. یہ ڈاکٹر عبداللطیف کندی نے کہا ہے 15 لاکھ لوگ ہیں، آپ کو 15 لاکھ چندہ بھی دینا پڑے گا. ہاں، یہ نہیں بس کہہ کر کے جی وہ تو 15 میں نے کم کہا ہے، اور زیادہ ہو رہا. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس کے ذمہ داروں کی، ان کے پاس جو ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ اس ٹیم کو ہمت و توفیق سے نوازے. اور میں یہ کہہ کر کے رخصت ہو رہا ہوں. شہر کی پھول چنے، خوب پھرے شاد رہے، باغباں چلتے ہیں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم. یا اس کی حکومت کا نظارہ سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ.